بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانی میرے دوستوں، میں اپنا فیس بک پیج سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ پیج میرا بلاگ ہے، یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کروں گا، اور سنیپ پہ بھی میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ تو آج میرا اصل میں پروگرام کا موضوع تھا جو اوور آل ملک کے اندر سیلاب نے تباہی مچائی ہے، اور ہمارے بلوچستان میں جو ہماری مائی بہنیں چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، لیکن حکومت کے ایوانوں میں اس وقت صرف اور صرف اپنی اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنا کرسی ہم بچائیں۔ وہ ملک کے خاطر کچھ بھی نہیں کرتے، عوام کی خاطر کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ آئے ہوئے حکومت ایسے طریقے سے ہے کہ یہ عوامی حکومت بھی نہیں ہے اور یہ ملک کے مفاد میں لایا بھی نہیں ہے۔ یہ ویسے وعدہ کرتے کہ ملک دیوالیہ ہو رہا تھا، ملک دیوالیہ ہو رہا تھا، لیکن ملک دیوالیہ نہیں ہو رہا تھا، ملک ترقی کر رہا تھا۔ دیوالیہ ہونے کے لیے اس لایا کہ یہ ملک آگے نہ جائے، اور یہ ملک جب آگے جائیں گے تو پھر ان جیسے ڈھاکوؤں کی راستہ روکے گی عوام۔ تو اس طریقے سے یہ حکومت تو عوام کی کچھ کر نہیں سکتے، لیکن اللہ اس لوگوں کی مدد کرے جو اس وقت کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے اور سیلاب میں ان کے گھریں بہہ گئی، ان کی مطلب جو بھی جمع پونجی تھا وہ تباہ ہو گیا۔ اللہ اس کی مدد کرے۔ اب میں آتا ہوں اپنے پروگرام کے موضوع پہ۔ اس وقت جو صورتحال ہے سیاسی، اس پہ میں صرف یہی گفتگو کروں گا کہ باقی سیاسی لیڈروں سے ہمارا کوئی گلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جو بھی بولیں وہ اپنا آپ کو سیاستدان سمجھتے ہیں۔ لیکن خاص طور کہ آج جو میں فضل الرحمان صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، تو وہ گفتگو کر رہا ہے تحریک انصاف کی ورکروں کے بارے میں۔ چند دن پہلے بھی اس نے بتایا تھا خواتین کے بارے میں۔ تو ہر پارٹی میں خواتین ہے، اور ہر پارٹی میں نوجوان ہے، ہر پارٹی میں بزرگ ہے، لیکن جو ہمارا مولانا صاحب جس طریقے سے صرف ایک پارٹی کے پیچھے لگا اور ایک پارٹی کے ورکروں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، تو یہ اس لیے اچھا نہیں ہے کہ ہم بھی یہی سوچتے ہیں، اور یہ ہمارا بھی خواہش ہے کہ ملک میں اسلامی نظام ہو، اسلامی قانون ہو، لیکن اس کے لیے اسلامی پارٹیوں کو آگے آنا ہوگا۔ اگر اسلامی پارٹیاں چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کی سہولت کار بنے تو عام عوام اس سے دور چلے جائے گی۔ جس طریقے سے ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کہ جمعیت علماء اسلام نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات میں کس طریقے سے ایک جیت حاصل کیا تھا، اور پھر اس کے بعد سوات میں جو الیکشن ہوا تھا، جو 13 پارٹیاں پی ٹی ایم میں جمعیت علماء اسلام بھی ساتھ تھے، ان کو عوام نے شکست دے دیا۔ پھر پنجاب کے اندر جو 12-13 پارٹیاں، یہ مکس اچاروں کو عوام نے شکست دے دیا۔ پھر سندھ کے اندر جو انتخابات ہوا، اس پر تو فضل الرحمان کی پارٹی نے بھی یہ الزام کیا کہ احتجاج بھی کیا کہ اس میں دھاندلی ہوا، لیکن پھر بھی سپورٹ ان چوروں کا کیا۔ تو ہمیں اس چیز سے تکلیف ہو رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان چوروں لٹیروں کی جو گفتگو ہے، وہ اپنا گفتگو بنا کے ایک بیانیہ بنا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی ورکر کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان ہماری ماں کی ساتھ پہ ملے تو ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے۔ حضرت صاحب ایسے کبھی کسی نے نہیں کہا ہوگا۔ اور ایک کارکن تھا جو ایک سوشل میڈیا والے نے اس سے انٹرویو لے رہا تھا، تو اس جو گفتگو کی تھی وہ ہم نے سنا تھا، لیکن اس میں یہ گفتگو نہیں تھی۔ اور اگر اس نے کر لیا تو آپ یہ تو نہ کہو کہ تحریک انصاف کی ورکر، مطلب ایک آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتے۔ پھر آپ ہماری جو جلسوں میں خواتین ہے، ہماری پارٹی میں جو خواتین ہے، اس پر کس طریقے سے طنز آپتے ہیں؟ کیوں آپ کے ساتھ یہ جو بیٹھے ہوئے اس طرف ارد گرد یہ عورتیں نہیں ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون کی پارٹی میں جو لوگ جلسوں میں آتے ہیں وہ ڈانس نہیں کرتے ہیں؟ یا وہاں پہ آپ ان کو حفظ قرآن سکھاتے ہو؟ آپ کی ہر پریس کانفرنس پر ہماری نظر ہوتی ہے اور ہم سنتے ہیں کہ آپ کوئی ایسے بات کریں گے کہ عوام کو چھوڑیں گے، لیکن آپ بھی اس چوروں کے
راستے پہ چل پڑے. آپ بجائے عوام کو اپنے ساتھ ملانے میں آپ عوام کو تقسیم کرنے میں لگے ہو. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور میرے سوالات کا جواب دلیل سے جو بھی جمعیت علماء اسلام کی کارکن ہو یا کوئی بھی بندہ دے سکتے. تو 2017 میں میر ظفر اللہ جمالی صاحب نے اسمبلی کیوں چھوڑا تھا؟ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کس نے کیا تھا جو اسمبلی میں لایا تھا؟ کیا آپ نے ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھایا؟ جمالی صاحب نے کیوں کہا کہ اس اسمبلی میں واپس نہیں جاؤں گا اور میرے مرنے سے پہلے اللہ پاک اس اسمبلیوں کو موت لائے؟ کیوں کہا تھا؟ اس کی جواب آپ لوگ مجھے دیں. اور پاکستان کی مدرسوں کو اور 26-27 لاکھ جو ان میں طلبہ پڑھ رہے ان کو جہالت کا فیکٹری کس نے کہا تھا؟ مولانا صاحب آپ کی نام کے ساتھ ڈیزل کا لقب جنہوں نے لگایا تھا وہ کن لوگوں نے لگایا تھا؟ ہمیں تو یاد ہے. مطلب میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں تکلیف ہو رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے جن کی پالیسی اسلام دشمن، جن کی نظریات اسلام دشمن، امریکہ میں جاتے قرآن کی آیات کی بے حرمتی کر رہا ہے. آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں بول رہے ہو. آپ کی کارکن اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے. واحد ایک جماعت کو ٹارگٹ کر رہے اور اس کی ورکروں